وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو اور اس میں سے کھاؤ جو چاہو، حیث شئتما جہاں سے چاہو، جنت میں سے جو چاہے کھاؤ، جہاں سے چاہے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس آیت میں چونکہ جب یہ معاملہ ہو گیا، واقعہ ختم ہوا سجدے کا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کے بعد ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا کو دونوں کو حکم دیا کہ اب تم کیا کرو، جنت میں جا کر ٹھہر جاؤ، جنت میں رہنے لگو، اور جنت میں رہو، اور اس کی جو چیزیں ہیں جو تم ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہو، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ کھاؤ۔ رغدن کے معنی آتے ہیں بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ ختم ہو جائیں گی یا اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، کوئی پوچھ بھی نہیں ہوگی، یہ ختم بھی نہیں ہو سکتی، بے حساب کھاؤ اور اطمینان سے کھاؤ۔ اور حیث شئتما جہاں سے چاہے کھاؤ، ایسا نہیں کہ اس ترتیب سے ہی کھانا پڑے گا، ایسا ہی کھانا پڑے گا، نہیں، اللہ نے پوری مکمل چھوٹ دے دی، لیکن آخر میں ایک شرط لگا دی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اگر تم اس درخت کے قریب گئے اور اس کے پھل کو تم نے کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب وہ درخت کون سا تھا، وہ کیا تھا، چونکہ قرآن کریم نے اس بات کو مبہم رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، اس کے بارے میں وضاحت نہیں کی ہے۔ قرآن کریم کی عادت یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت نہ ہو انسان کے لیے اس کی وضاحت نہیں کرتا، جہاں پر ضرورت ہو، جو ضرورت کی چیز ہے اسی کو کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے اس کو مبہم رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، تو اس کی وضاحت جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ ہاں، بعض علماء نے تفسیر کے اندر یہ کہا ہے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، اور بعض نے کہا کہ وہ انگور کا تھا، بعض نے کہا کہ وہ انجیر کا تھا۔ اب وہ کون سا تھا، کیا تھا، اس سے بحث کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ حکم تو یہ دینا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھاؤ، ورنہ اس کے علاوہ جو تم کھانا چاہتے ہو کھا سکتے ہو، اس درخت کا پھل نہ کھاؤ۔ تو اللہ نے اس کو بولنے کے بجائے یہ کہا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، تاکہ انسان قریب جائے گا تبھی تو کھائے گا نا، تو اللہ نے قریب جانے سے بھی منع کیا تھا۔ اب پھر وہ آگے کیا ہوا کہ ابلیس نے، شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا، اس درخت کے پاس لے کر گیا اور کھانے کو کہا۔ آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ اس کی تفصیل وضاحت کے ساتھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔